الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف بت رہے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں۔ ہر دور کا بت دوسرے بت سے الگ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو 5 بڑے بڑے بت تھے جن کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ دیکھو، انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ خالی ذہن ہوتا ہے تو اس میں کچھ بھی ڈال دیا جائے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خالی کاغذ پہ آپ کچھ بھی لکھو، لکھا جائے گا اس کے اوپر۔ لیکن اگر ایک کاغذ پہ پہلے سے ہی بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے اس لکھے ہوئے کو مٹانا پڑے گا آپ کو، ربڑ کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے۔ اس لکھے ہوئے کے ہوتے ہوئے دوسری چیز اس میں نہیں آ سکتی۔ صفحہ بھرا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس میں، یا جگہ ہے لیکن بہت تھوڑی جگہ ہے، دائیں بائیں آپ اس میں حاشیے چڑھا رہے ہو، تو عقل مند لوگ کیا کریں گے؟ اس خالی صفحے پہ لکھنے کے لیے پہلے کوشش کریں گے، اگر اسی صفحے پہ لکھنا ہے یا تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے، دوسرا صفحہ، دوسرا پیج استعمال کریں گے، اور اگر اسی پیج پہ لکھنا ہے تو پہلے اس کی لکھائی کو مٹانا پڑے گا۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے۔ انسان کے دل میں مختلف نظریات، مختلف کانسیپٹ، مختلف عقیدے اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں پہلے وہ ان باطل عقیدوں کو نکالتے ہیں، باطل محبتوں کو نکالتے ہیں۔ جب تک باطل کی محبت نہیں نکلتی، حق کی محبت دل میں نہیں آتی ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے گٹر میں عطر ڈال دیا، گٹر کا ڈھکن کھولا آپ نے، اس میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے اسپرے چھڑک دیا آپ نے بہت سارے، تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اس گٹر میں یا تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو، کوئی دوسری جگہ پہ خوشبو پیدا کرو، اور اگر اسی میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا آپ کو، سارا گند نکال کے اس کی دیواروں کو تیزاب سے دھونا پڑے گا، اور جو گٹر لائن کا کنیکشن آ رہا ہے نا، جہاں سے گٹریں لائنیں آ کے اس بڑے گٹر میں گر رہی ہیں، ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ صاف کرتے جائیں گے اور لائنیں پھر دوبارہ گٹر آتے جائیں گے، گٹر لائنیں اس میں گرتی جائیں گی۔ تو ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور اس کی بھی دھلائی کرنی ہے، اس کے بعد جا کے آپ اس کو کسی قابل بنا سکتے ہو، اس میں پھول ڈال سکتے ہو، اس میں خوشبو چھڑک سکتے ہو۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے دماغوں میں آ جائے کہ بھائی انسانوں کے دل میں بھی یا تو خوشبو ہوگی یا گٹر ہوں گے، انسان ایک حالت میں نہیں رہتا۔
بار بار میں بیان میں ایک چیز کہتا ہوں، انسان کی روحانی زندگی کے دو پارٹ ہیں، انسان کی زندگی کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے اس کی باڈی اور ایک ہے اس کی روح۔ اندر کا جو انسان ہے اس کو روح کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا ٹاپک اندر کا انسان نہیں ہے، وہ باہر کا انسان ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو نہیں کڈنی اسپیشلسٹ بھی تو ہوتے ہیں، وہ اندر کا ہوتا ہے، بھائی وہ بھی باہر ہی ہے، تو کڈنی نا نظر آ رہا ہے، باہر سے میری مراد جو نظر آ رہا ہے۔ میڈیکل سائنس کا ٹاپک باہر کا انسان ہے، انبیاء کا ٹاپک کیا ہے؟ باہر کا انسان نہیں ہے۔ پیغمبروں کا ٹاپک اندر کا انسان، اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی، آپ کے دل میں حسد، بغض، کینہ، لالچ، مردار پہ مر رہے ہو تو یہ گندا انسان ہے۔ دیکھو کسی کو عشق ہو گیا کسی حسینہ سے، کسی اور کو عشق ہوا، کوئی کچرے کے ڈھیر پہ لاش پڑی ہوئی تھی، اس لاش پہ عاشق ہو گیا، تو آپ کیا کہو گے؟ جو لاش پہ عاشق ہوا ہے، مردار پہ عاشق ہوا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ تیرا ذوق نظر بلند نہیں ہے، یہی کہو گے نا؟ یار تمہارا جو، اس کو ایک بڑا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تمہارا ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، یاد نہیں رہا دماغ میں۔ ذوق نظر بلند تو ادھر گاڑی اردو ہو گئی نا، اتنا بلند ذوق نظر ہوتا کہ اتنی اچھی اردو سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر ایسی حرکتیں ہو کیوں رہی ہوتی؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ جو مرنے والوں پہ مرتا ہے اس کا ذوق نظر بلند نہیں ہوتا۔ تو کوئی لاش پہ مر رہا ہے کہ یار کتنی خوبصورت، عاشق ہو گیا میں، کاش زندہ ہو جائے میں اس سے شادی کر لوں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مرا ہوا ہے، اس سے تو گھن آتی ہے انسان کو، لاش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ مردہ لاشوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے ایک آدمی، اللہ بچائے، یہ بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، تو کتنی گھن آئی نا اس آدمی سے۔ اگر وہ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے بیٹھ جائے، آپ جگہ چینج کر لو گے کہ یار اس قدر ٹھرکی، اتنا گندا، اتنا پلید آدمی کہ قبروں میں گھس کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ ایسے غلیظ اور ایسے گندے آدمی سے انسان کو گھن آتی ہے۔ ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ چھاپا مارا گھر میں اور مردہ لاشوں کے گوشت ملے، ایسے بھی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں، قبرستان میں مردہ دفنایا۔ اب میرا یہ بیان سن کے کھانا نہ شروع کر دیں کچھ لوگ، یہ بھی ڈر ہوتا ہے، برائی کا تبصرے سے برائی پھیلتی ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا، گئے قبروں میں گھس کے مردہ لاشیں نکالی، گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں، پکا کے کھا رہے ہیں، چھاپے پڑے ہیں نا، دیکھا ہے لوگوں نے۔ میرا خیال ہے وہ اقرار الحسن ہے نا، اس نے دکھایا تھا یا کس نے دکھایا تھا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو ایسے لوگوں سے گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو۔ اچھا اس کو خود کو گھن آ رہی تھی اس عمل سے؟ اللہ کرے جو بات میں کھوپڑی میں اتارنا چاہ رہا ہوں نا وہ اتر جائے۔ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کچھ، ان کو سمجھانے کے لیے ٹیکنیکل اسٹائل سے اگر سمجھائی جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، جو یہ گندی، یہ جو لاشیں کھا رہا تھا، کیڑوں والی لاشیں، اس کو اپنے اس عمل سے گھن آ رہی تھی؟ ہے نہیں آ رہی تھی نا، تبھی تو کھا رہا تھا۔ گھن آ رہی ہوتی کیوں کھا رہا ہوتا؟ لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے تو گھن نہیں آ رہی، تو آپ اس کی اس دلیل کو مان لو گے کہ تم بہت نیک، شریف، اچھے انسان ہو، پاک صاف انسان ہو، کیونکہ تمہیں گھن نہیں آ رہی تو کھا لو بھائی، ہمیں آ رہی، ہم نہیں کھا رہے۔ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا، اس میں آزاد ہے انسان، کسی کو کسی کام سے گھن آتی ہے، کسی کو کسی کام سے گھن نہیں آتی۔ تو یہ کلچر کا ڈفرینس ہے۔ گورا نا اسی طرح اسٹائل مارتا ہے، جب اس کو بولو نا کم بختو، تم لونڈے بازی تم نے سوسائٹی میں عام کر دی ہے، بغیر تو ہر آدمی تم میں زنا کرتا ہے، اور باپ کو ماں کو تم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہو، کم بختوں۔ کہ نہیں، ہر آدمی کا جو ہے نا انڈیویجول لائف ہوتی ہے، پرسنل کلچر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ کھانے کے کلچر اگر بڑھ جائے، اگر وہ اقرار الحسن چھاپا نہ پڑواتا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور پتہ چلا آدھا شہر
مردے کھانے لگتا تو یہ تو کلچر کا حصہ بن جاتا. کیا خیال ہے؟ شروع میں گھن آتی ہے ایسی حرکتوں سے, 4-6 بوٹیاں کباب کھانے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے, یوز ٹو. یہ جو چائنا میں اور بعض ملکوں میں, چائنا میں بھی سب نہیں کرتے, بعض ملکوں میں جو کاکروچ بھی کھائے جا رہے ہیں, چھپکلیاں بھی کھائی جا رہی ہیں, بندر بھی کھائے جا رہے ہیں, کتے تو کھائے ہی جاتے ہیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, زندہ بندر کا مغز کھایا جاتا ہے. پہلے میں اس کو غلط سمجھتا تھا کہ لوگ بتاتے تھے کہ بعض ملکوں میں زندہ بندر کو پکڑ کے میز کے اندر فٹ کیا جاتا ہے, زندہ, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, اس پہ ترس بھی نہیں آتا کسی کو, ایسے سخت دل, اور پھر ایک بلیڈ سے اس کے سر کو کاٹا جاتا ہے, کھوپڑی کو, پھڑکتا ہوا اس کا بھیجا ہوتا ہے مغز, اور اس مغز کو 2-3 بندے مل کے کھا رہے ہوتے ہیں, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا تھا کسی نے پھینکی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کیسے ہوا؟ کیا انسان ہمیشہ سے یہ سب کچھ کھاتا آ رہا ہے؟ نہیں, ہمیشہ سے نہیں کھاتا آ رہا. بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار, ٹاپک کو پکڑ کے رکھنا ہے, ٹاپک چینج نہ ہو جائے. لیکن جو بات سے بیچ میں پوائنٹ نکلتا ہے نا, وہ پوائنٹ اگر میں اس وقت چھوڑ دوں تو پھر بعد میں وہ پوائنٹ آتا نہیں ہے. آج کل نا یہ جو ہمارے ڈاکٹر لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور سائنسدان لوگ ہیں, یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قدیم انسان کو کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ جنگلی. قدیم انسان کیسا دکھاتے ہیں؟ جنگل کا, پتے باندھے ہوئے ہیں اور شکار کر رہا ہے, یہ قدیم انسان دکھایا ہے. ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. تاریخ بتاتی ہے قدیم انسان ایسا نہیں تھا. قدیم انسان مہذب تھا. یہ نا ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ جتنا قدیم جاؤ گے نا, آپ کو انسانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی, اور جتنا فیوچر کی طرف جاؤ گے تہذیب, ترقی بڑھے گی, تہذیب ختم ہوگی. ماضی میں جاؤ گے ترقی کم ہو رہی ہے, تہذیب بڑھ رہی ہے. جنگلی لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی. اور فیوچر کی طرف جاؤ گے ترقی بڑھ رہی ہے, لیکن تہذیب کیا ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, یا ڈاکومنٹریز جب آپ دیکھتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ہمیں گوشت کھانا چاہیے. کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں جنگلی لوگ کیا کرتے تھے, شکار کر کے ایسے گائے کا شکار اور وغیرہ وغیرہ, ہرن کا شکار کرتے تھے, یہ گوشت کھاتے تھے. تو پرانے زمانے کا تصور کیا آئے گا کہ ہمارے باپ دادے جنگلی تھے, یہی آئے گا نا, کیونکہ انہوں نے اس کو جوڑنا ہے بندر سے. وہ بندر تو جنگلوں میں رہتا ہے, کوئی مہذب تھوڑی ہوتا ہے. تو بندر سے جب آپ, یا چمپینزی سے جب آپ اپنا نسب ثابت کرو گے, تو ماضی میں آپ کو انسان کو کپڑے لیس بھی کرنا ہے, اور اس کی خوراک کا بھی طریقہ یہ دکھانا ہے کہ وہ اس طرح سے جنگلوں میں بھاگا کرتا تھا. اور جنگل سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, جنگلوں میں رہتے ہوں گے انسان, لیکن یہ ثابت کرنا کہ غیر مہذب تھا انسان. کیا تھا؟ غیر مہذب, تہذیب نہیں تھی اس میں. لیکن جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا, ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں تہذیب زیادہ تھی. دیکھو 3 بڑی قومیں دنیا میں آج بھی جن کا وجود ہے, یہودی, عیسائی اور مسلم, ان سب کا ماضی حال سے زیادہ اچھا تھا. دنیا میں اکثریت کن کی ہے؟ 3 بڑے مذاہب ہیں, جن کو ملایا جائے تو بہت بڑی آبادی بنتی ہے ان کی. سب سے زیادہ کرسچینٹی, اس کے بعد منہ سے بول لینا مسلمان, اس کے بعد یا آسمانی مذاہب میں یہودی. جتنا پاس میں جائیں گے, مسلمانوں کے پاس میں جائیں گے, مسلمانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی. آپ اسلاف کے واقعات اٹھا کے پڑھیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے, کیا یہ کیسے ہیرے لوگ تھے. یہ پورے پورے ملک ان کی ایمانداریوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے, ان کی قربانیوں کے جذبے. پھر عیسائیت کی طرف جائیں آپ, کرسچینٹی کی طرف, جو ماضی میں آپ کو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد والے لوگ انسانیت کے اخلاقیات کے سب سے اعلیٰ معیار پر آپ کو ملیں گے. وہ اخلاقیات کے سب سے, بولو, اعلیٰ معیار. آپ ہسٹری پڑھیں. پھر یہودیت میں اگر آپ قدیم یہودی کی طرف جائیں, اس سے پہلے بھی اگر ہم جاتے ہیں
میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئی. میری کوشش ہوتی ہے کہ بحث کو پیچیدہ کرنے کے بجائے نا 2 اور 2 4 کی طرح کچھ ایسے ثبوت دیے جائیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو. زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو پوری دنیا میں نکاح کا رواج، شادی بیاہ کا رواج بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں انسان تہذیب یافتہ ہو رہا ہے بھائی. پہلے جنگلی تھا. کیا جنگلی قوموں میں، کیا بندروں کی نسلوں میں شادی بیاہ کا رواج ہو سکتا ہے؟ نکاح پہ لانے کے لیے نا، نکاح پہ لانے کے لیے کہ نکاح کے ساتھ رہو اور خاندانی نظام کو لے کے چلو، اس کے لیے اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے، اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے کہ یہ موٹیویشن حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے. یعنی اگر لاکھوں لوگ مل کے ایک گول میز کانفرنس کریں، اس کے لیے میز بھی بہت بڑی ہوگی. گول میز کانفرنس تو ایک مشہور ہو گئی نا، یعنی ایک بہت بڑی کانفرنس کریں لاکھوں لوگ مل کے کہ ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم نے فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا ہے، کسی مرد کو کسی عورت سے ریلیشن کی اجازت نہیں ہے اس کی رضا کے باوجود بھی. آپ کا کیا خیال ہے، سب اس پہ ایگری ہو جائیں گے؟ جن نوجوانوں کو جب ٹھڑک سوار ہوگی کھوپڑی میں، یا کسی عورت کے کھوپڑی میں ٹھڑک جب سوار ہوگی تو وہ نکاح کا انتظار نہیں کرے گی، وہ ملیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ماضی میں اگر ایسا ہوا کہ چند لاکھ لوگ مل گئے، انہوں نے کہا کہ ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کریں گے، نکاح کو رواج دیں گے ہم، اور اس رواج دینے کے لیے ہم قانون سازی بھی کریں گے. کوئی ایک ان کا خلیفہ بن گیا، بادشاہ بن گیا، جیسے کہ طاقتور پہلے بادشاہ بن جایا کرتا تھا، اور اس نے یہ نظام چلا دیا. آج کی حکومتیں کتنی پاورفل ہیں، وہ اس سسٹم کو، میرج سسٹم کو پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کے باوجود ناکام ہو گئی ہیں. طلاقوں پر پابندیاں لگا دی. امریکہ کینیڈا میں دیکھو طلاق دو آدھی جائیداد، یو کے میں بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر بھی رزلٹ تقریباً زیرو. تقریباً بھی میں نے احتیاطاً لگا دیا، ورنہ زیرو ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے طور پہ کر رہا ہے، حکومت کے دباؤ میں نہیں کر رہا. وہ کوئی نکاح کر رہا ہے نا تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم چلے جا رہے ہیں، آپ ویڈیوز میں تصویروں میں دکھاتے ہو انسان جنگلی تھے، تو یہ جنگلی کب جمع ہوئے اور انہوں نے سوسائٹی میں شادی بیاہ کے رواج کو فروغ دیا؟ یہ کب جنگلیوں کا اجتماع ہوا تھا؟ جنگلیوں میں ایسا اجتماع نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم ریالٹی کیا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے، پاسٹ کی طرف جائیں گے، فیملی سسٹم کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بھائی یہ پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ انسان کا ماضی پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے، بندروں سے نہیں ملتا. جس سائنس کی کتاب میں پڑھو ماضی میں دکھاتے ہیں، جو ڈاکٹر تحقیق پیش کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے سیب کھایا کرو، پھل، کیونکہ ہم جنگلوں میں رہتے تھے بندروں کے ساتھ، اور ہم کیا کھایا کرتے تھے؟ سیب کھاتے تھے اور پھل کھاتے تھے، لہذا اصل ہم ویجیٹیرین ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں ہم شکار کر کے گوشت کھاتے تھے لہذا ہم گوشت خور ہیں. یہ تحقیق ایک الگ چیز ہے کہ گوشت کھانا چاہیے، سبزی کھانی چاہیے، تو ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن کمبخت دلیل میں سب انسان کو جنگل کا جانور دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھائی یہ جنگل ونگل ہوتا نا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ نہ ہوتے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی تو جنگل کے انسان کو آپ دیکھو جا کے، وہ پتے باندھ کے رہتا ہے اور جنگلیوں کی طرح رہتا ہے. آج بھی تو دیکھو. تو یہ کون سی؟ یہ قدیم انسان ہے؟ نہ یہ جدید انسان ہے. کیسے جدید ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا جو سیٹ اپ آدم اور حوا علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اس سیٹ اپ سے کٹ گئے. جب کٹ گئے تو تہذیب سے دور ہو گئے. انسان جو انسانوں سے کٹتا ہے وہ تہذیب سے دور ہوتا ہے، جو انسانوں میں رہتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں سے کٹے. کیسے؟ پہلے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، ظلم ہوا کرتے تھے، تو کچھ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے، جنگلوں میں نکل گئے.
یا ایسا بہت ہوا ہے کہ آپ سمندری سفر کر رہے ہیں, جہاز لے کے آپ کو کسی ایسے گمنام جزیرے میں چلا گیا کہ اب آپ کے لیے نہ وہاں سے آنا ممکن اور نہ کسی طریقے سے زندگی بچانا ممکن. تو یہ لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہو گئے. جب دور ہوئے تو پھر انہوں نے آہستہ, تہذیب ختم, تعلیم ختم, تو آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں جنگلی پن آنا شروع ہو گیا. تو یہ انسانوں سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے اصل باپ دادا تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب بھی انسان انسانوں سے کٹے گا تعلیم اور تربیت سے دور ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو دنیا کو ایک بیوقوف بنایا جاتا ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے بھائی, جتنا ماضی میں جاؤ گے. اب میں آپ کو اس مثال کی طرف آتا ہوں چائنا والوں کی. کتے بلے کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے ہیں؟ نہ, آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں, یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے, ہمیشہ سے نہیں کھاتے. پہلے یہ بھی وہی کھاتے تھے جو ہم کھاتے ہیں. یورپ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ خنزیر کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, ان کی ہسٹری بتاتی ہے ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. جب جنگوں میں بدحالی ہوئی ہے, قحط پڑا ہے, بھوکے مرنے لگے ہیں لوگ, تو جان بچانے کے لیے اٹرم شٹرم کھانا شروع کیا. شروع میں یہ ضرورت تھی, بعد میں کلچر کا حصہ بن گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن آپ ان قوموں کی ہسٹری جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, خوراک میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. کتے بلے نظر, انسانوں نے کتے بلے ماضی میں نہیں کھائے ہیں. خود یہ اس کی علامت ہے بھائی. تب انسانوں کا شجرہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بتایا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ورنہ اگر بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں, اسے کیا پتا کیا کھانا ہے, وہ کچھ بھی کھا جائے گا. کتے بھی کھائے گا, وہ بلے بھی کھائے گا. لیکن ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں, پاسٹ میں جب ہم جاتے ہیں, اگر یہ جنگلی انسان ہوتا تو چائنا والے جو کچھ آج کھا رہے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے بھی وہی کچھ کھا رہا ہوتا, جبکہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کی خوراکیں ایسی نہیں تھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج یورپین اقوام خنزیر کھاتی ہیں, لیکن آپ ہسٹری دیکھیں یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. ورلڈ وار میں جب قحط پڑے ہیں, لوگوں کی یعنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے لگے, تو ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا کہ ضرورت میں خنزیر کھانے کی اجازت ہے. شروع میں ضرورت تھی, اس کے بعد ٹیسٹ گین ہو گیا. کیا کھانا شروع کر دیا؟ خنزیر کھانا شروع کر دیا, سور کھانا شروع کر دیا. عیسائیوں کا ماضی اٹھا کے دیکھو, یہ ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ عیسائی کا جو مسیحیوں کا ذبیحہ حلال ہے, کیونکہ ذبح کرتے تھے نا. آج کرتے ہیں ذبح؟ نہیں. تو پہلے تہذیب یافتہ ہوئے یا اب ہوئے؟ پہلے. یہ میں دلائل اس کے دے رہا ہوں کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے انسان آپ کو مہذب نظر آئے گا. اور اگر ماضی میں جو قومیں مہذب نہیں ہیں, وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں, وہ قومیں مہذب نہیں ہیں. تو جتنا آپ ماضی کی میں جائیں گے, تو یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا, اور سارے ابھی نہیں کھاتے. ابھی بھی بہت سے چائنا کے لوگ کتوں سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کھانے کی چیز نہیں ہے یہ. تو ان کے دل میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے؟ جو اپنی اصل فطرت پہ رہے وہ آج بھی نہیں کھا رہے, جو ہٹ گئے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے انسان کا جو ماضی ہے وہ بندر بندر یہ جنگل نہیں ہے. انسان کا ماضی انتہائی مہذب انسان, پہلا انسان آدم وہ انتہائی مہذب تھے. پہلی جو ہماری ماں ہیں وہ کون ہیں؟ اما ہوا, وہ انتہائی مہذب تھیں, تبھی ان کی نسل میں تہذیب آئی ہے. ورنہ کہاں سے سیکھی انسان نے تہذیب؟ اور یہ جو دعویٰ ہے کہ نہیں انسان میں جیسے ترقی ہو رہی ہے تہذیب بہت آتی چلی جا رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ فیک ہے. ترقی اور تہذیب میں فرق ہے. دیکھو دولت جب آتی ہے نا تو چہرے پہ کچھ خوشحالی آ جاتی ہے, اس کو لوگ تہذیب کہتے ہیں. غریب کے چہرے پہ وہ خوشحالی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں بد تہذیب. باہر ملکوں میں دولت ہے تو سڑکیں بھی صاف اور فٹ فاٹ, اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تہذیب. او بھائی وہ تہذیب نہیں, وہ غریب آدمی کی جھونپڑی میں اے سی لگا دو اور 4-5 ملازمین رکھ دو اور جھونپڑی کو آپ شیش محل بنا دو, وہ بھی مہذب کہلائے گا. وہ دولت ہے, وہ تو بڑھ رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے.
तहजीब में चंद चीजें हैं। अब मैं आता हूं उसी वाली मिसाल की तरफ, वो जो मुर्दे चुराया करके खाया करता था। मुझे एक बात बताओ, वो जो कब्रों से मुर्दे इकरारुल हसन ने जिसको पकड़ा था, आपका क्या ख्याल है वो मुहज्जब इंसान था? इंतहाई अखलाक से गिरी हुई हरकत के गोश्त किसका खा रहे हो? मुर्दों का। नए लोग बहुत सारे आ चुके हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं इसको। एक छापा पड़ा था कि एक शख्स के घर से गोश्त निकला था मुर्दा लाशों का, जिसको वो कुकर में पका के वो भी और पूरा खानदान खाता था। आपको सुन के घिन आ रही है कि नहीं आ रही है? सोचो, हमें ये वाकया सुन के घिना, आप भी बोल रहे हो सब बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो अपनी जबान से? है भाई, नहा के आए हो आप, कितना गंदा वाकया आप रिपीट कर रहे हो, मुर्दे खाता था, मुर्दे खाता था। घिन आ रही है सुन के भी। सोचो, हमें सुन के घिन आ रही है, उसको खा के घिन। अच्छा, यहां कुछ लोग ना बड़े फंटर बनने की कोशिश करते हैं, देखें हो सकता है बेचारे को कोई मजबूरी हो। बस करो यार, बस करो। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं जब तुम मरो ना तो वसीयत करके जाना, मुझे उसको खिला देना, मजबूर है बहुत ज्यादा बेचारा वो। हाँ, वो भी मैंने बताया ना आपके आने से पहले। अब उसको वो इतनी घिन वाला है कि उसको बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा। वही मुर्दों के साथ जिना करता था। अब मुझे बात बताओ, मैं दोबारा असल टॉपिक की तरफ आता हूं। आपको ये सुनते हुए घिन आ रही है, उसको खाते हुए घिन नहीं आ रही थी। हमें क्यों ये गैर शाइस्ता काम लगा, गैर अखलाकी? इसलिए कि हमें घिन आ रही है। इसलिए नहीं कि अकली लिहाज से ये गलत मालूम हो रहा है हमें, ना ना ना। कुछ चीजें अकल से साबित नहीं होती, फीलिंग से पता चलता है, फीलिंग्स। मिसाल के तौर पर कहीं गोबर पड़ा हुआ है, उसमें से बदबू आ रही है, आपने नाक यूं पकड़ी, बदबू आ रही है, स्मेल। दूसरा गया, वो नाक उसके ऊपर रख के सूंघ रहा है, कह रहा है बड़े दिनों के बाद आज कुछ ढंग की चीज सूंघने को मिली है मुझे। आप उसको बोलो यार, तू लगता है कि कोई भंगियों को भी तूने मात कर दिया यार। भंगी भी बेचारा जब गटर साफ करता है वो भी नाक पे हाथ रखता है, बड़ा गंदा है यार तू। कि क्या दलील है? कह रहे खुशबू आ रही है इसमें से। आप अकल से साबित कर सकते हो? है भाई, अकल से आपने साबित किया कि नहीं, देख ये बदबू है। देख गफ्फार को बोला, वो भी कह रहा है बदबू है। वो कह रहा है गफ्फार भी झूठ बोल रहा है। तुम सब मिले हुए हो, डॉलर मुफ्ती हो तुम सब, क्या हो? इसको उस वाक़े से ना जोड़े, वो खत्म, टॉपिक खत्म है अभी, उसको दोबारा ना उठाएं, वो टॉपिक को समेट दे। तो आजकल यही है ना, आपकी राय से जो भी इख्तलाफ करे, दरबारी है, सरकारी है, डॉलर है, फलाना है। अबे तुम तो राय का इख्तलाफ, दलील का जवाब दलील से जो, ये क्या बात हुई? आप कोर्ट में केस चला, 2 गवाह पेश किए, अभी छोड़ो, फिर बात लंबी हो जाएगी। खैर, तो आपने को स्मेल आ रही है, उसको स्मेल नहीं आ रही। आपने साइंसदान बिठा दिया, बे बदबू है। वो कह रहे हैं साइंस से साबित करो। साइंस से कौन साबित करेगा? साइंसदानों ने मशीनें लेकर आए, दिखा दिया जरासीम है, देखो ये जर्म्स नजर आ रहे हैं इसके गोबर के अंदर, ये इनकी स्मेल है। क्या वो दही में भी तो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया तो उसमें भी होते हैं, फिर वो भी बदबू है। तो फिर साइंसदान जापान से स्पेशल बायर साइंसदान मंगवाए आपने कहा, जापानियों ने कहा देखो दही के जो बैक्टीरिया हैं वो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं ये गंदे हैं। तो आप क्या कहोगे? यही तो साबित करो कि गंदे हैं कि नहीं है। दोनों बैक्टीरिया हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी और नाक नक्श बिल्कुल एक जैसे, तड़पने और फड़कने का स्टाइल एक जैसा। खुदा की कसम क़यामत आ जाएगी, आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि ये गंदा है। आप बोलोगे इसके लिए जरूरी है कि पहले खुद साफ हो। नाक में जो सूंघने के सॉफ्टवेयर हैं वो चेंज करवा तू अपने, तेरे उल्टे डल गए हैं, तो ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला बंदा नहीं है। तो खूब समझ लो, इससे हमें पता चलता है जिस इंसान की तरबियत हुई भी हो ना, उसको सफाई के माहौल में रखा जाए, उसको खुशबुओं के माहौल में रखा जाए, तो जितना अच्छे माहौल में रखा जाएगा उसको बदबू उतनी ज्यादा महसूस होगी
اور جس کو جتنا گندے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی کم محسوس ہوگی. کوئی خاندانی آدمی ہو جو ہمیشہ عود کی دھنیوں میں رہا ہو, آپ جائیں نا سعودی عرب میں جو رائل فیملی اور مسقط وسقط میں جائیں, جب آپ ان کے گھروں میں ہو ایسی خوشبو, عربیوں میں ایک عادت ہے, جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے جبے میں بھی خوشبو ڈالتے ہیں وہ دھنی عود کی. جب میں یہ بات کرتا ہوں نا, لوگ آ کے مجھ پہ بھی اسپرے چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے یہ الکوہلک اسپرے سے جان چھڑاؤ, خود نہیں چھڑاتے میری تو چھڑا دو, میں نہیں لگاتا یہ الکوہلک بالکل. ایسا دماغ میں وہی بات ہے, بدذوقی ہے, بدذوقی. کیا بولوں میں زیادہ, کیونکہ بہت سے لوگ اسپرے استعمال کرتے ہیں وہ ناراض ہوں گے. خوشبو جو ہے نا, خوشبو آرگینک اچھی ہوتی ہے, اس سے دماغ خراب نہیں ہوتا, سکون ملتا ہے. جو آج کل الکوہلک خوشبو آ رہی ہے جائز ہے یہ بھی, لیکن یہ بس جن لوگوں کو زیادہ ذوق نہیں ہے ان کو اچھا لگتا ہے. یہ جو ذرا اچھا ذوق رکھتے ہیں, 4 شادیوں کو ذوق, استغفر اللہ, یعنی ان کے لیے نہیں ہے یہ. ان کو اوریجنل عود اچھی لگتی ہے, لیکن اوریجنل ہو. آج کل اوریجنل بھی جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو میں کب کپا رہا ہوتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہوگی, خیر میں لے لیتا ہوں, کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں. دوسرے نمبر پہ خس ہے. اچھا, مجھے خوشبو ہدیہ نہ کیا کریں, کیونکہ جیسے ہی کوئی مجھے خوشبو دیتا ہے میں پارسل کر دیتا ہوں اس کو آگے. خوشبو میں خود اپنی مرضی سے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان اپنی مرضی کی رکھتا ہے, وہ دوسروں کی مرضی کی ہوتی نہیں ہے. تو خس ہے, عنبر ہے, اوریجنل ہو کہیں سے. اسی طرح یہ ہے ایک اور خوشبو, عود اوریجنل. سب سے بہترین تو عود کی دھونی ہے, دھواں نہیں ہوتا عود کا, لکڑی جلتی, کیا مزہ آتا ہے یار. تو عربوں میں عادت ہوتی ہے کہ جب بھی جا کے بیٹھتے ہیں وہ دھونی آپ کے جبے کے نیچے رکھتے ہیں, وہ دھونی اوپر آتی ہے, پورا خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اب جس نے ساری زندگی یہ کیا ہو اس کو تو میرے بھائی تھوڑی سی بدبو آپ سونگھا دیں وہ تو بے ہوش ہو جائے گا. تو جتنا اچھے ماحول میں ٹائم گزارا, گندگی سے اتنی نفرت زیادہ. میں اکثر اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت صفائی ستھرائی والے تھے, بہت زیادہ. لدھیانہ سے تعلق تھا, ہندوستان کے لدھیانہ کے پنجابی تھے نا, پنجابی بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے, اس خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو باپ دادا سے خاندان میں بہت صفائی چلی آ رہی تھی, بہت زیادہ. اور سلیقہ بھی صفائی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا تھی, سلیقہ. میں جب مدرسے گیا تو میں حیران ہو گیا سلیقہ دیکھ کے. میں نے کہا بھائی یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی. طلبہ کی چپلیں لائن سے رکھی ہوئی تھی, کوئی آڑی ترچھی چپل نہیں, لائن سے, اور چپلوں کے نیچے کا جگہ بھی صاف, کوئی ایک مٹی کا نشان نظر نہیں آتا تھا. گملے لائن سے رکھے ہوئے اور اس میں صفائی ستھرائی. نیا کوئی طالب علم آتا تھا نا وہ پینڈو پن دکھاتا تھا اپنا, ہمیں پتا ہوتا تھا یہ اب مار کھائے گا. مار کا مطلب زبانی ڈانٹتے تھے. وہ کیا کرتا تھا, کچھ کھایا نا, جیسے ٹافی کھائی ہے تو پنی اس کی گملے میں ڈال دی. ہمیں ہنسی آتی تھی, ابے کیا پینڈو والی حرکت کر رہے. نیا طالب علم آتا نا وہ اٹھاتا اور پنی گملے میں ڈال دیتا. ہمیں ہنستے تھے ہم یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ایسی ٹریننگ کر دی تھی کہ بھائی یہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کی چیز ہے. اور کچھ نئے نئے طلبہ آتے تھے وہ بلغم نکال کے گملے میں فائر مارتے تھے, جیسے تھوکتے تھے. اب گملے میں ہوتی تو مٹی ہے, لیکن وہ تھوکنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ پودے لگانے کے لیے تاکہ خوبصورت نظر آئے. جب آپ اس میں تھوکیں گے یا کوئی نسوار کی پٹکی لگا کے پھینکیں گے وہ تو ہمیں پتا چل جاتا تھا نواں آیا ہے یہ کیا ہے. اس طرح کوئی طالب علم واش روم گیا اور لائٹ بند نہیں کی, واپس آ گیا لائٹ کھلی ہوئی ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا بھی نیا نیا آیا. یہ تصور نہیں تھا کہ آپ واش روم سے باہر آؤ اور سوئچ آف کیے بغیر باہر آ جاؤ آپ. تو حضرت بہت زیادہ صفائی, بہت زیادہ. ایک دن کیا ہوا, حضرت نے واقعہ بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ٹریکٹر خراب, حضرت کی زمینیں تھیں وہاں سے آمدن بھی آیا کرتی تھی, تو ٹریکٹر خراب ہو گیا. تو ٹریکٹر کا جو مزدور ہے نا جو ٹریکٹر چلا رہا تھا, وہ ٹریکٹر کے نیچے لیٹا, بنیان پہنا ہوا تھا اس نے, اور نیچے سے اس ٹریکٹر کو صحیح کرنے لگا. حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ, وہ تو بڑے نفیس طبیعت کے تھے. حضرت کہتے ہیں مجھے ایسی قے آنے لگی اس کی بغلوں کو دیکھ کے, جو کہتے ہیں افریقہ کے جنگلات نظر آئے مجھے, افریقہ کے اور امیزون کے جنگلات. حضرت کہتے ہیں پھر میں بہت گہرائی میں چلا گیا نا, کیونکہ ایسا منظر حضرت نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا.
تو مجھے ایسا لگا جیسے اس میں کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا, لیکن حضرت کا دماغ, کیونکہ کبھی دیکھا نہیں نا یہ منظر, اتنی گندگی کہ بغلے کے بال اتنے بڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کسی گورے کے ملک میں نا, میں نے جوتے خریدنے تھے, ہم نے کہا یار یہ دو بندے کھڑے ہوئے تھے, وہ دونوں نے جب ہاتھ یوں کیا تو میں 180 پہ گھوما ہوں ایسے کر کے. یار ایک کے نہیں ہوتے دوسرے کے ہوتے, آدمی کہتا ہے چلو وہ بھول گیا ہوگا, ان کے یہاں جمعہ تو ہوتا نہیں ہے تو چلو کرسمس کے موقع پہ کر لیا ہوگا. تو وہ جب ٹن ایسے جب انہوں نے یوں کیا نا, مجھے لگا جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک, سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, کچھ صاف ستھرے بھی ہوتے, لیکن وہ ایسے تھے, کوئی میں نے کہا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یار ان کو. خیر ہم تو گھومے ٹن مارے, ہم نے کہا بھائی میں جوتے خریدتا ہی نہیں ہوں یہاں سے, جب بھی میں جوتے پہنوں گا مجھے وہ منظر دماغ میں آئے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گندگی میں اگر کوئی رہا ہو تو اسے گوبر کی بدبو یا گندگی کم محسوس ہوگی. ایسا ہی ہے نا, ایسے گوبر میں وہ والی بدبو نہیں ہوتی جو بہت زیادہ گھن آئے, کیونکہ یہ جانور اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے پالنے کے لیے, تو ان کی لید میں اس درجے کی اسمیل نہیں ہوتی. زیادہ جو بدبو اور گندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کتے بلیوں کے پیشاب میں. جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں ان کے گھر میں بدبو آتی ہے, وہ بڑی غلیظ بدبو ہوتی ہے, وہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے وہ. اس لیے کتے بلے مت پالا کرو گھروں کے اندر. بلی اگر پالنی بھی ہے تو اس کو پورا صفائی ستھرائی کا خیال کیا کریں. ہمارے ایک بزرگ آتے ہیں, ان کے بچوں نے گھروں میں بلیاں پال پال کے ایسا گند مچایا ہے. ابا کو تو پہلے پال لو میرے بھائی, اس کے بعد بلی ہے. ابا پریشان ہے, ناراض ہے, اس کے خیال نہیں ہے. خیر حلال جانور پالا کریں, حلال جانور, بکریاں پالیں, مرغیاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, ان میں برکت ہے. اونٹ کی تو جگہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں, ورنہ میں اونٹ کو بھی بولتا کہ اونٹ بھی پالیں. ان میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ ایسے بہترین طریقے آئے ہوئے ہیں چھتوں پہ بکریاں پالنے کے, صفائی بھی رہے گی, بہت ٹیکنالوجی نے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, گوروں کے پالنے کے طریقے دیکھ کے حیران ہو گیا. اب چھتوں پہ بھی پال سکتے ہیں. ایک پھٹا لگائیں, وہ پورا آرڈر ہوتا ہے اس کا. میں کسی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں نہیں بیٹھا, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا, ایسے کیج بنتے ہیں فائبر کی, وہ بچتی ہے اس کے اوپر, بکریوں کی مینگنیاں پیشاب سارا نیچے جاتا ہے, نیچے سلیب میں ایک شیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ سارا نیچے جا کے ادھر ایک نالی میں آ کے گرتا ہے, اور وہ سارا نیچے رکھتے ہیں, کوئی چیز وہاں آ کے گرتا رہے گا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھا کے اس کو, یا ڈائریکٹ گٹر لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اس کو, سیوریج لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں, وہ پیشاب وغیرہ سب ایک طرف چلا جائے گا. تو بہت صفائی کے ساتھ اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرے, اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ نمبر 1, انبیاء کی زندگی کے آپ کی زندگی زیادہ قریب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2, حدیث میں آتا بکریوں والوں میں تواضع ہوتی ہے, تو آپ کے اندر جانور پالنے والے میں تکبر, بولتے کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ آپ بکری کے ساتھ جب سیلفی لوگے نا تو جہاں رشتہ بھیجا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک جگہ پیغام میں نکاح بھیجا, تو انہوں نے بولے تو سنا بکری چراتا ہے. میں عصر کے بعد اپنی بکریاں لے کے نکلا کرتا تھا یہاں, اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. اب بھی میرا دل چاہتا ہے, لیکن اب سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں نکل پاتا, ورنہ میں ابھی بھی یہ کام کرتا. اتنا مزہ آتا ہے اس کام میں, بکریاں لے کے نکلو نا, 1 گھنٹہ رکھو, یہ سارا دن یہ کام نہیں, اور بھی دنیا میں کام ہے. لیکن یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا آپ کی موبائل پہ بیٹھے ہوئے, یا ڈرامے فلمیں, اس سے خدا کی قسم یہ کروڑا گنا بہتر ہے. اتنا مزہ آتا ہے بکریاں پالنے میں. میرے پاس ایک ٹیڈی بکری تھی, بالکل گلول مٹول سی, اس کے 3 پدے سے گول سے بچے. میں عصر کے بعد اس بکری کو لے کے, نہیں یہ لوگ گوائیں جب میں نے یہ بکریاں چرائی ہیں, محلے والوں کو پتا ہے, میں لے کے نکلتا تھا ادھر ادھر. اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا نا, بکری جیسے الگ ہے, بچے الگ ہیں, تو مغرب کے ٹائم پہ بکری نے ایک سیٹی مارنی ہوتی تھی بچوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ آفس ٹائم ختم, گھر چلو. وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتی تھی, اور جو اس کے بچے ادھر ادھر گم ہوئے ہوتے تھے, ایسے پھدکتے, اچھلتے, کلابازیاں کھاتے, گرتے پڑتے, ماں کے پاس آتے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے چلو. میں کہتا تھا ایسا تو ہمارے بچے نہیں سنتے. یہ چیزیں ذہنی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں. نیچر کے جتنا قریب رہو گے تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا, خوش بھی رہو گے, اور جتنا مصنوعی زندگی میں آؤ گے تکبر بھی پیدا ہوگا, ڈپریشن سے مر جاؤ گے کسی دن, برین ہیمریج سے, دماغ پھٹ جائے گا.
ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنا ہے, آفس میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور یہ کر لے وہ نہیں کر, ادھر جا ادھر جا, ہر وقت جو ہے نا یہ ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنے والے لوگ یہ خود ہی ٹینشن سے مر جاتے ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار آپ شادیاں بھی کر رہے ہو, یہ ایک دفعہ ہوا ہے رشتہ میں نے بھیجا, انہوں نے بولے تو سنا ہے بکری چرا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا میں نے کہا ہمارا شوق ہے, چرا رہے ہیں کیا جا رہے ہیں اس میں. ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو بکری کا جو کیج تھا اس میں مٹی اٹھا کے نا اس کو صاف صفائی کر رہا تھا, اور مٹی میں پورا لدا ہوا تھا میں. اب پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں اچھا سوچا برا سوچا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, جو بھی سوچا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسا ہی ایک منظر ایک صاحب نے دیکھا, وہ کہنے لگے میں تو اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا, تو وہ ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے. کوئی بات نہیں, چلتا ہے یار, پھر بھی ہو ہی گئی نا. کیا پھر بھی ہو ہی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دھوتی بنیان پہن کے سارا دن بکریاں چراتے رہیں, ہر آدمی کا اپنی ایک کام ہوتا ہے, اس کو فوکس کریں. تھوڑا سا ٹائم کس کو دے دیں, انسان کو تفریح کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو وہ جو تفریح کا تھوڑا سا ٹائم ہے نا, وہ اوٹ پٹانگ کاموں کے بجائے جانور پالنے میں لگا دیں. اور اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, لوگوں نے اپنی چھتوں پہ بڑے خوبصورت کیج بنائے ہوئے ہیں, چھتوں پہ بھی دیسی سٹائل. مگر آپ کے پاس کیج بنانے کے پیسے نہیں ہے تو نیٹ پہ آپ لکھیں بغیر پیسوں کے کیسے کیج بنایا جاتا ہے. ہر چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے بھائی, سوائے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ, اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کس پہ ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے. سسرال کو صحیح کرنے کا طریقہ نہیں ہے, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, اس کو انسان کا بچہ بنانے کا طریقہ انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. لیکن باقی ہر چیز آپ کو گوگل پہ ملے گی, گوگل بتائے گا, 10 طریقے آ جائیں گے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو, آپ اس کو اختیار کرو. میں امریکہ میں گیا, میں نے وہاں, اچھا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اکثر ملازمین کا رواج نہیں ہے. یہاں جن کے 20 ملازمین تھے نا, وہ وہاں جا کے سارے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے خوش رہتے ہیں وہ, یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے. میں نے وہ انٹرنیٹ پہ ولاگ بنایا تھا نا کہ ہمارے دوست نے پورا کیج اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ, لیکن پورا کیج اس نے نیٹ پہ سرچ کر کے اپنے ہاتھ سے بنایا. اتنا خوبصورت سسٹم, اس میں چھوٹی سی سولر پلیٹ لگا دی, وہ سورج کی روشنی سے چارج ہوتی ہے, شام کے وقت کیج کا دروازہ خود ہی بند ہوتا ہے, صبح کے وقت خود بخود کھل جاتا ہے. ایسا ٹیکنیکل سسٹم بنایا. میں نے کہا واہ بھائی, تو بچوں کو یہ والی ایکٹیویٹی دو, ورنہ وہ کیا موٹو پتلو دیکھ کے نا پاگل ہو جائیں گے, باولے ہو جائیں گے. ہو گئے ہیں, ہو کیا جائیں گے. اتنی بیماریاں بچوں میں, دماغی بیماریاں آ گئی ہیں کیونکہ بچوں کی لائف اب نیچرل رہی نہیں ہے. ہمارے بچپن میں اور یہاں جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچپن میں اور آج کے بچوں کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے بچے کھیلتے تھے, ہنستے کھیلتے, ادھر بھاگے ادھر شرارت. تراویوں میں جو بچوں کے مزے ہوتے تھے, تراویوں میں جو پیچھے شرارتیں بچوں کی ہوتی تھی, ایسا نہ بچے شروع کر دیں وہ شرارتیں, وہ الگ چیزیں ہوتی تھی. سب بھاگم دوڑم, اور جب سلام پھیرنے کا ٹائم آیا سارے شریف بن کے ایسے بڑھ جاتے تھے جیسے ساری سکینت انہی پہ نازل ہوئی ہے. آپ بچوں کی وہ زندگی ختم, ان کو بھی روبوٹ بنایا ہوا ہے بالکل. نہ کیچڑ میں کھیلتے ہیں, نہ مٹی میں کھیلتے ہیں. ہم نے تو بھائی ایک کچی مٹی کی اتنی گاڑیاں بنائی ہیں. مٹی, ہم جایا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ, مٹی لے کر آتے تھے, اس کو گارا بنا کے مختلف ڈیزائن کی گاڑیاں بناتے, پھر ان کے ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے. ایمبولینس بناتے تھے, اس کے اوپر ہم جو لگاتے تھے نا اس کو ہم ٹینی نانا کہتے تھے. ٹینی نانا, وہ نہیں ایمبولینس بچتی ہے, مٹی کی ایمبولینس بنا کے اس کے اوپر ہم ایک رکھتے تھے, اس کو ہم کہتے تھے ٹینی نانا, جو سائرن ہوتا ہے. تو جب ہم گاڑیوں کی ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے تھے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. اس کا ٹینی نانا ٹوٹ گیا, یہ لفظ ابھی تک ہمیں یاد ہے. ٹینی نانا, وہ نہیں سائرن بج رہا ہوتا, اس کا نام تھا ٹینی نانا. تو یہ ساری خوشیاں بچوں سے ہم نے چھین لی ہیں. اسکرین پہ لے جا کے بٹھا دیا, موٹو پتلو دیکھ رہا ہے, کبھی وہ موٹو پتلو کی باتیں تو سنو, پاگلوں والی باتیں, تمیز سے منہ سے. آپ بچے سے ٹیڑھے اسٹائل میں بات کرو گے نا, بچہ ٹیڑھی باتیں شروع کر دے گا. ایک ڈاکٹر کی ایک کلپ میں نے دیکھا, اس نے بالکل صحیح کہا. نیچے لوگوں نے ڈاکٹر کو بڑی گالیاں دی ہوئی تھیں, غلط دی ہیں گالیاں, وہ ڈاکٹر نے صحیح بات کی ہے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ بچوں سے توتلی زبان میں بات مت کیا کرو, توتلے ہو جاتے ہیں کمبخت. حقیقت ہے, یہ میرا تجربہ ہے
کسی بچے سے زیادہ توتلی بولتے رہو نا وہ پھر صحیح بولتا ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت تو چلتا ہے پیار میں, لیکن توتلا بولتے رہو گے وہ توتلا ہی نہ ہو جائے کہیں. تو بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں تو اس میں جو اسٹائل دیکھتے ہیں ان کا چھچورا سا اسٹائل اور آڑا ترچا, وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر عجیب ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ گیا ہے. ماں کہتی کم از کم مجھ پہ تو نہیں گیا یہ. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے. ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں گزرا, مجھ پہ تو نہیں گیا یہ. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دائیں بائیں قیام تام بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو وہ جو مردہ لاشیں کھایا کرتا تھا اس کو گھن آ رہی تھی؟ بولو نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا وہ نیک شریف شرفا صفائی پسند انسان تھا؟ نہ نہ, اس کو گندگی کی عادت پڑ گئی تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہی آدمی جو مردہ لاشیں کھاتا ہے اور اقرار الحسن نے اس کے گھر میں چھاپا مارا اور ایک ہاتھ وہاں سے نکلا ایک ہاتھ وہاں سے نکلا, اللہ معاف فرمائے کڈنی کسی کا وہاں پڑا ہوا ہے, ایک عجیب کیڑے ویڑے چل رہے ہیں, یہ منظر نہ ہوتا, وہ ذرا پڑھا لکھا ہوتا, جدید تہذیب سے آشنا ہوتا, پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا, کوئی سائنٹسٹ ہوتا راکٹ میں بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کرنے والا, تو پھر وہ اور عادت اس کو پڑ جاتی یہی گندا کھانے کی. پھر وہ کھاتا ذرا تمیز سے. سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے جاتا قبرستان, قبر کو بہت تمیز سے کھودتا, مردے کو نکالتے ہی فریزر میں ڈال دیا جاتا تاکہ خراب نہ ہو. پہلے ریسرچ ہوتی تازہ والا مردہ چاہیے, پرانا والا بولو نہیں چاہیے, اس کو لے آئے. اب یہ ہے جدید تعلیم اور تہذیب. یعنی بہت سے گندے کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے طریقے سے کر رہے ہیں تو بد تہذیب ہونے کے باوجود ہم نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ بات تہذیب اور تہذیب یافتہ. تو وہ کیا کرتے کہ اس کو لے کے جاتے, پھر وہ مشینوں میں کٹتا اور ایسے چانپیں نکل کے الگ, اور بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ان کے گھر میں ڈی فریزر میں. یہ پٹ کا گوشت ہے, میں انگلش میں لکھا ہوتا ہوں اردو میں نہیں. یہ لیگ پیس ہے, یہ جمشید کا بایاں والا گھٹنا ہے, کیونکہ وہ پائے زیادہ کھاتا تھا لہذا اس کے گھٹنے میں بھی طاقت اسی حساب سے ہوگی. کیا خیال ہے؟ بڑی تمیز سے خوبصورت پیکنگ میں رکھ کے اس کو پھر وہ جب پکانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا اور کوئی گھر میں اسمیل نہیں ہوتی اور ڈیٹول ویٹول کے روزانہ چھڑکاؤ بھی ہوتا رہتا, اور پھر 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی تمیز سے میز کرسی پہ ایک چھری اور کانٹوں کے ساتھ لوگ کھا رہے ہوتے, اور ایسے میں اقرار الحسن کا چھاپا پڑتا. تو اقرار الحسن نے بدنام ہونا تھا, ان لوگوں نے بدنام نہیں ہونا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کام وہی ہو رہا ہے جو اب ہو رہا ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تو ان کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو آج دنیا ترقی اور تہذیب کی باتیں کر رہی ہے, خدا کی قسم تہذیب ختم ہو رہی ہے انسانیت میں. پہلے زیادہ مہذب لوگ تھے, لیکن اس بد تہذیبی پہ سائنسی ترقی کا لبادہ اور دولت اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ اب اس شیرے میں ڈبو کے اس بد تہذیبی کو پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ لگ نہیں رہی ہے بد تہذیبی. وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ بعض چیزوں کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ گندی ہو کے بھی کیا لگ رہی ہوتی ہیں اچھی. ایک لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں, لیکن اس موقع پہ اگر نہیں سنایا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ بالکل یہ لطیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس دعوے کو ثابت کر دے گا. وہ میں بتاتا ہوں نا, اکثر دو آدمی دونوں کی, ایک نے دوسرے سے پوچھا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے, گھر میں تیری کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تیری بھابھی سو رہی ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا, تو اس لیے چائے میں خود ہی بنا لیتا ہوں, اور جب میں کہتا ہوں چائے بنا لی ہے تو پراٹھا بھی بنا ہی لو. کیا جا رہا ہے یار اس میں, چائے کے لیے نہیں اٹھایا تو پراٹھے کے لیے کیا اٹھانا. جب وہ ہے تو میں کہتا ہوں 2 انڈے بھی فرائی کر لو, کیا جا رہا ہے اس میں. تو اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں, خود ہی کر لیتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں یار جب بنا ہی رہا ہوں تو تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ زیادہ ڈال دوں اس میں, اس کے لیے بھی بنا دو. اب 1 پراٹھا بن رہا ہے تو 2 بن جائیں گے, تو اس کا ناشتہ بھی میں ہی بنا دیتا ہوں. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ صرف لطیفہ نہیں ہے, اس میں بہت سے اسباق چھپے ہوئے. کہہ رہے اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں
تو شام کو جب میں آفس سے آتا ہوں تو چائے تو تجھے پتا ہے میں اپنی ہاتھ کی پیتا ہوں، لہذا میں چائے خود بنا لیتا ہوں. جہاں تک ڈنر کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں یار سارے کام میں نے آج دن میں خود ہی کر لیے، تو چلو رات کا کھانا بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب بنا ہی رہا ہوں تو 2 روٹی زیادہ بنا لوں. پھر جب رات کو سونے کی باری آتی میں کہتا ہوں یار جب سارے کام گھر کے میں نے خود ہی کر لیے تو برتن دھونے میں کیا رہ گیا، ہاتھ ہی نکل گیا تم رہ گئی. کہتے ہیں نا ہاتھ ہی نکل گیا تم رہ گئی، تو کیا تیری بھابھی کو تکلیف دینا، تو وہ بھی میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے کی طرح گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. گھر میں عزت میری بھی ایسا ہی ہے لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے بہت سی بے عزتیوں کو بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ عزت لگنے لگتی ہے. آج دنیا مادہ پرستی، جس مادہ پرستی سے گزر رہی ہے نا، جو خاص طور پہ ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں تہذیب وہذیب گئی تیل لینے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی تہذیب نہیں ہے، صرف دولت اور اس ترقی نے اس بد تہذیبی کو پیش ایسے کیا ہے کہ وہ بڑی زبردست تہذیب لگ رہی ہے، سوائے 2-4 چیزوں کے وہ جو قانون نے مضبوط کر لیا ہے، وہ جو کرپشن نہ ہو وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر دنیا میں تہذیب بڑھ رہی ہے تو طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے طلاقیں اتنی ہوتی تھیں؟ بولو. آج بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہا ریشو؟ طلاق کا ریشو بڑھنا اس کی علامت ہے کہ مرد میں بھی برداشت ختم، عورت میں بھی برداشت ختم. بتاؤ برداشت والا آدمی مہذب ہوتا ہے یا عدم برداشت سے کام لینے والا مہذب ہوتا ہے؟ بتاؤ مجھے. جو عدم برداشت، جن میں برداشت نہ ہو، یہ بد تہذیبیں ہوتے ہیں، یہ بد تہذیبیں ہوتے ہیں. اتنے طلاقوں کے کیسز آ رہے ہیں نا، آدمی کہتا ہے یار اتنی شادیاں نہیں ہو رہی کم بختوں جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. ابھی ایک وکیل آئے تھے، میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ، وہ بہت اچھی آواز اٹھا رہے ہیں عدالتی خلا کی، یہ جو ناجائز خلا اس کے خلاف. میں نے ان کو بلایا، پوڈ کاسٹ ہوئی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس بندے نے جو رپورٹیں بتائیں، لاہور میں ایک ہفتے میں کتنے خلا کے اور طلاقوں کے کیسز فائل ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے تو لاہور میں نکاح نہیں ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب آج کا انسان بد تہذیبی کی عروج پر ہے. ہمارے باپ دادا اتنے بد تہذیبے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن مہذب تھے. آج تعلیم ہے، تہذیب ختم، برداشت نہیں ہے. پہلے مشہور تھا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی، تھا یا نہیں تھا؟ اب تو میرے بھائی ابھی رخصتی ہوئی نہیں طلاقیں. پہلے نہ عورت میں برداشت ہے نہ مرد میں برداشت ہے. برداشت مرد میں بھی نہیں ہے، عورت میں بھی نہیں ہے، لیکن مرد کو کوئی بیوی کے خلاف ورغلا نہیں رہا. عورتوں کو تو شوہروں کے خلاف ورغلانے کی مہم چل رہی ہے، اور مہم چلانے والے کون ہیں؟ تہذیب یافتہ قومیں. وہاں کی این جی اوز آتی ہیں فیمنزم کے نام پہ، فیمنسٹ عورتیں جن کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہیں کہ عورت کو باپ کا باغی بناؤ، عورت کو بھائی کا باغی بناؤ، عورت کو شوہر کا باغی بناؤ، ہر مرد سے اس کو بغاوت پہ اکساؤ تاکہ مرد اور عورت کا ٹوٹا پھوٹا جو ریلیشن باقی رہ گیا اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ بد تہذیبی کون پھیلا رہا ہے؟ وہ قومیں جو تہذیب کی ٹھیکیدار ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور آپ دیکھ لو ان ڈاکٹروں کو، پروفیسروں کو، آج کا انسان بڑا مہذب ہے. ٹھش پش مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. کمبخت تو اتنا مہذب ہے، تیری بیوی کیوں بھاگی؟ یا کوئی خاتون ایسے ٹھش پش کر رہی ہوں گی تیرے بچے کیوں نہیں ہیں؟ تجھے بچے نہیں پیدا کیے جا رہے، ٹینشن ہے. اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں اگلی نسل کے لیے، اور ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہیں. کیا ہے اصل میں برداشت. ایسے بیان آ رہے ہوتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ. ایکچولی انسان جو ہے نا برداشت ہونی چاہیے، آپ دوسرے کی بات کا تحمل پیدا کریں. برداشت ایسے انگلش میں ٹھش پش ماری. تمہارے برداشت تم ہمیں برداشت سکھا رہے ہو. تمہارا خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ ہو گیا. نہ باپ ماں کی سنتا ہے، نہ ماں بیٹے کی سنتا ہے، نہ ماں اولاد کی سنتی ہے، نہ اولاد ماں باپ کی سنتی ہے، نہ بھائی بہن کی، نہ بہن بھائی کا، کچھ بھی نہیں. انڈیویجولزم، سب اکیلے. برداشت کہاں گئی بھائی مارکیٹ میں؟ خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اس کا مطلب انسان بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے. پہلے شراب کے بغیر لوگ غم برداشت کر لیتے تھے کہ نہیں کر لیتے تھے؟ بولو.
بڑے بڑے غم آتے. میری دادی اللہ مغفرت فرمائے ویسے تو 85 سے اوپر سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے 80 کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ میں 5 سال سے دیکھ رہا تھا 80 ہی کی تھیں وہ. اللہ مغفرت فرمائے. پرانے زمانے کی دادیاں ظاہر ہے بڑھاپے میں آپ سب کمزور ہو جاتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا میرے 11 بچے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہوا ہے, اور بعض بچے 4-4 5-5 سال کی عمر کو پہنچ کے فوت ہوئے. پہلے زمانے میں چونکہ یہ ویکسین بھی نہیں تھی اور بیماریوں کے ایسے علاج نہیں تھے, تو بچوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ تھا. ابھی میرا کہیں پولیو پہ مجھے وہ ڈی سی نے بلایا کہ آپ تھوڑا سا ایک علاقے میں کافی مخالفت ہو رہی تھی کہ وہ نا بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تھے, تو ڈپٹی کمشنر میرے پاس آئے کہ یار آپ کی بات لوگ سنتے ہیں, آپ جائیں ان کو ترغیب دیں, پلا دو تاکہ بچ جاؤ. میں چلا گیا, میں نے ان کو ترغیب دی, الحمدللہ علاقے والوں نے پلا دی ہے. وہ میرا کلپ گیا تو نیچے ڈالر مفتی, امریکی مفتی. کوئی تمہاری نسلوں کو پولیو سے, میرا تو کوئی 1 روپے بھی نہیں ملا ڈی سی کی طرف سے. لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سے کچھ کام لے لیں. میں نے کہا اگر میں نے کام لے لیا نا تو میرا یہ کام کا جو اخلاص تھا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا. جو جس سے میں کام لے سکتا ہوں اس سے کام نہیں لیا میں نے, اور نیچے کمنٹس دیکھو یہ پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس. ہم تمہارے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, ایک سائنسی ترقی ایک حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گیا ہے سوائے افغانستان اور پاکستان, کیونکہ یہاں مخالفت بہت ہو رہی ہے, نہیں پلاتے اپنے بچوں کو. پلا لو میرے بھائی. تم یہ پیناڈول انگریزوں کی بنی ہوئی کھا رہے ہو, انسولین کے ٹیکے شوگر کے مریض ٹھوک رہے ہیں, یہ کیا تہجد گزار یہ ریونڈ والوں نے بنائے ہیں؟ اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب کی مغفرت فرمائے, کیا انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے؟ پنکھے تم یہ کوئی جاپانی کمپنی کا ہوگا, گاڑی کوئی, صرف ایک پولیو میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے, جبکہ یہودی اپنے بچوں کو بھی پلا رہے ہیں, سارے امریکن پلا رہے ہیں. یہی ایک شامت آئے گی. بار بار میں تبھی کہتا ہوں جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ اس میں گھسے. میڈیکل سائنس مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو تہذیب میری فیلڈ ہے, اس لیے میں اس پہ بیان کر رہا ہوں. اگر میں پیناڈول کے بیانات شروع کر دوں یہاں بیٹھ کے, پیناڈول میں یہ ہوتا ہے, آپ بولو بھائی مجھ سے کلینک کھلی ہوئی, وہاں جا کے ہم ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے, آپ سے جو ہم سیکھنے آئے ہمیں وہ سکھاؤ. شادیوں پہ بھی میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ شادی کا تعلق تہذیب سے ہے. جس قوم میں نکاح کا رواج ختم ہوا گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. مذہب کا ٹاپک تہذیب ہے, اس لیے مذہب اسی کو فوکس کرتا ہے. تو پولیو کے قطرے جو ہے یہ مذہب کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ کیوں گئے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے پولیو پلاؤ؟ ڈاکٹر کو جانا چاہیے تھا. میں اس لیے گیا کہ کچھ مذہبی لوگوں نے یہ پھیلا دیا ہے کہ یہ سازش ہے. تو جب مذہبی لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی مذہبی لوگوں کی طرف سے آتا ہے, تو لوگ سنتے ہیں. میں نے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ مخالفت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ کتنی دفعہ پلانے چاہیے؟ کہہ رہے ساری زندگی بھی پیتے رہو, کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں میں ہر چکر میں پیتا ہوں. کہتے ہیں میں جب کسی کو قطرے پلاؤں گا لوگ کہیں گے پہلے آپ پی کے دیکھو. تو کہہ رہے میں تو پی پی کے آدھا ہو گیا ہوں. یار ظلم ہو رہا ہے یار بیچارے کے اوپر. کہہ رہے جب کسی کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتا ہوں کہتے ہیں پہلے آپ, تاکہ پتہ چلے کوئی غلط چیز. کہہ رہے میں خامخواہ میں پی رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. کہہ رہے میں تو روز ہی پی رہا ہوتا ہوں. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں, پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. ہاں کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کے ہم ابھی تک نہیں اس پہ ہم مطمئن. HBV کے نام سے آئی ہے جو ابھی ایک نہیں, اس کے فیور میں ہم نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان کی سوسائٹی کے لیے ہے, وہ ان کا بیماری ہے, وہ ہماری سوسائٹی کی بیماری نہیں ہے. وہ گوروں کی بیماری ہے, ان کو لگوائیں, وہ ہماری بیماری ہے نہیں. پولیو تو ہماری بیماری ہے, ان کی تھوڑی ہے. گٹر کے پانی وہ تھوڑی پیتے ہیں, ہم لوگ پیتے ہیں. ان کی بیماری نہیں ہے پولیو, پھر بھی پلائی انہوں نے. ہماری ہے پھر بھی نہیں پلا رہے. باقی جو ایک نئی ایک ویکسین آئی ہے تو وہ جو ہے وہ ہماری بیماری نہیں ہے. وہ ہم نے جو ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے, پوری ریسرچ کی ہے, اس کے بعد ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. اگر مجھے ڈی سی بلائے گا, ڈی سی صاحب بلائیں کہ اس کے لیے آپ فیور میں بیان نہیں دوں گا جب تک 2 اور 2 4 کی طرح یقین نہ ہو جائے کہ یہ ہے کیا اور یہ کس مقصد کے لیے پلائی جا رہی ہے. 100% اطمینان نہیں ہو جائے گا. خیر, تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ دنیا بد تہذیبی کی طرف جا رہی ہے. تہذیب پہلے تھی, اب کیا ہو رہی ہے؟ ختم. ہاں ترقی بڑھ رہی ہے, تعلیم بڑھ رہی ہے, تو اب بد تہذیبی کو تعلیم اور ترقی کے
شیرے میں ڈبو کے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ میٹھی لگ رہی ہے ہمیں, ورنہ تہذیب وہی تیل لے لیں. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ پرانے زمانے میں, ہاں میری دادی کی مثال دے رہا تھا, کہتی ہیں 11 بچے انتقال ہوا ہے ان کا, ایک تو 6 سال کی عمر میں پہنچ کے. ماں کو کس قدر محبت ہوتی ہے 6 سال کے بچے سے. میری دادی نے بتایا کہ میرا ایک بچہ جب کھیل کے آیا, آتے ہی اس نے پانی پیا اور دھڑام سے گر گیا اور ڈیتھ ہو گئی. لیکن صبر, کوئی واویلا نہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی سائیکیٹرسٹ کی ان کو ضرورت, بولتے کیوں نہیں پڑی, کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت, بولو ادھر توجہ نہیں پڑی. حالانکہ اسکول کا تو ایک جماعت بھی نہیں پڑی تھی, بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, اس میں صبر والی عورتوں کے فضائل لکھے ہوئے تھے کہ ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے صبر کیا, نبی نے خوشخبری دی کہ اللہ تمہاری نسل میں ایک بیٹا پیدا کرے گا. ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, کیسا صبر کیا انہوں نے, تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی, صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں اس کا متبادل دے گا. یہ واقعات پڑھے ہوئے تھے انہوں نے بہشتی زیور میں. میری دادی نے اگر میڈیکل سائنس کی درجنوں کتابیں پڑھی ہوتی اور ہو سکتا ہے ماہر نفسیات بھی بن چکی ہوتی, 11 بچوں کی ڈیتھ پہ ایسا صبر نہیں ہو سکتا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہی دنوں میں مجھے یاد ہے جب ہماری دادی نے یہ واقعہ سنایا, ہمارے گلی میں ایک واقعہ ہوا, ایک ینگ لڑکا 25-26 سال کا, وہ ترکی گیا پڑھنے کے لیے. ایک ماں باپ کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی اب باہر گیا تو اب کچھ مالی حالات اچھے ہوں گے. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈیتھ آئی, ڈیڈ باڈی آئی ہے اس کی. مجھے یاد ہے ان کی والدہ انڈیا کی تھی, وہ بھی کوئی ایجوکیٹڈ نہیں تھی. آنسو نکل رہے ہیں لیکن الفاظ کیا کہہ رہی ہیں, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے آنسو. ان کو اس پہ ہو رہا تھا کہ اس سے میرا اجر ضائع نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو کہ میری تقدیر پہ راضی نہیں ہو. یہ ہے تہذیب. اٹ از کالڈ, بولتے کیوں نہیں, تہذیب. پہلے ٹینشن ہوتی تھی کوئی شراب کی, اب تو کافیوں پہ کافیاں چڑھائے جا رہے ہوتے پاگل کے بچے. کافی اس طرح سے پی جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی. بھائی کیوں اپنے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کوئی کام ہی نہیں ہوتا جب تک بلیک کافی نہ ملے ان کو. دفتروں میں جا کے دیکھو, یا تو کڑک چائے چاہیے ہر 5 منٹ کے بعد. کہہ رہے ہیں میں اسٹریس میں چلا جاتا ہوں, ٹینشن میں. تجھے کون سی, تیری تو ایک بیوی بھی نہیں ہے کم بخت, تجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟